اف میرے کپڑوں پہ آئس کریم گر گئی، یہ بچے بھی نہ۔ دعا بری طرح سے ضد ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں، تم چینج کر لو، بارات جانے میں 10 منٹ ہیں، عریشہ نے عجلت دکھاتے ہوئے کہا۔ کر تو لوں مگر سارے کمرے تو خالہ نے لاک کر دیے۔ دعا پریشان ہوئی۔ ارے وہ شہرام بھائی کا کمرہ ان لاک ہے، تم جلدی کرو، عریشہ نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ عریشہ، وہ کھڑوس ویسے بھی شادی پہ نہیں جا رہا، اپنے کمرے میں سو رہے ہیں، میں کیسے وہاں چینج کر سکتی ہوں؟ دعا نے عریشہ کو ناگواری سے کہا۔ کم آن دعا، جلدی کرو، انہیں کون سا نظر آتا ہے، وہ ویسے بھی دیکھ نہیں سکتے، ان کی آئی سائٹ بہت ویک ہے، چشمے کے بغیر تو انہیں بالکل اندھا ہی سمجھو۔ جلدی کرو، بارات چلی جائے گی، تمہارے چکر میں بھی رہ جاؤں گی۔ دعا نے اسٹور میں رکھے اپنے اٹیچی سے اپنا ایک فینسی جوڑا نکالا اور شہرام کے کمرے میں چلی گئی۔ شہرام اس وقت بیڈ پہ لیٹا سو رہا تھا۔ دعا نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور اپنے کپڑے بدلنے لگی۔ عین اسی وقت شہرام نے کروٹ دعا کی طرف بدلی۔ کمرے میں آہٹ ہونے پہ اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ نیم وا آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھ کے ہوش اڑے۔ یہی موقع تھا کہ وہ… نانی کب آئے گا یہ لاہور؟ اب تو اتنے گھنٹے گزر گئے۔ دعا بیزاریت کی آخری حد پہ تھی۔ نانی نے نظر کے چشمے سے اسے دیکھا۔ ارے آج نہیں آئے گا، کل سویرے سویرے آ جائے گا، نانی نے لاپرواہی سے کہا۔ دعا جی بھر کے ضد چوئی تھی۔ کیا مصیبت ہے نانی، میں کہہ بھی رہی تھی مجھے نہیں جانا لاہور کی شادی پہ، پتہ نہیں آپ کیوں مجھے زبردستی لائی ہیں۔ چپ کرو دعا، بہت زبان چلتی ہے تمہاری، نانی بھی اکتائیں۔ دعا کی نانی ہاجرہ بیگم کا بیٹا تو کوئی تھا نہیں، اس لیے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ہی رہتی تھیں۔ ہاجرہ بیگم کی چچا زاد بہن کے پوتے کی شادی تھی، مگر ان کے ساتھ جانے والا کوئی نہیں تھا۔ دعا نے ابھی انٹر کے پیپر دیے تھے، اس لیے زبردستی نانی اسے اپنے ساتھ تیار کروا چکی تھی۔ وہ جو چھٹیاں گزارنے اپنے چچا کے گھر جانا چاہتی تھی، نانی کے ساتھ اسے لاہور جانا پڑا۔ دعا کے سارے قریبی رشتہ دار کراچی میں ہی تھے، اس لیے اتنا لمبا سفر وہ پہلی بار کر رہی تھی، جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ایک تو ٹرین کا سفر، اس پہ اکانومی کلاس، تھوڑی تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی ہانک لگا کے چیزیں بیچنے کے لیے آ جاتا تھا، کبھی کوئی چائے والا، کبھی حیدرآبادی چپل۔ وہ لوگ ابھی حیدرآباد سے ہی آگے نکلے تھے کہ دعا کی بیزاریت شروع ہو چکی تھی۔ نانی مجھے ایک بات بتائیں، اتنے دور کے رشتہ داروں کی شادی پہ کون جاتا ہے؟ دعا کو پھر سے تپ چڑھی۔ نانی بھی بیزار ہو چکی تھی، اسی لیے اسے کہا کہ میں جاتی ہوں۔ ارے جب سے تجھے پتا چلا ہے کہ میری چچا زاد بہن کے پوتے کی شادی ہے اور تجھے میرے ساتھ جانا پڑے گا، تیری شکل پہ تب سے 12 بجے ہوئے ہیں۔ اب تو بتا، پیپر تیرے ابھی ختم نہیں ہوئے تھے اور تو اپنے چچا کے گھر جانے کا پروگرام بنائے بیٹھی تھی، تجھے بھی تو اپنے چچا کی بیٹیوں کے ساتھ ہلا گلا کرنا تھا نا۔ نانی کی بات پہ دعا کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ہاں تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی کوئی عمر ہے اپنی چچا زاد کے ساتھ ہلا گلا کرنے کی یا بھاگ دوڑ کے کھیل کود کرنے کی؟ نانی آپ کیوں نہیں مان لیتی کہ آپ بوڑھی ہو گئی ہیں؟ اس عمر میں آنکھ مچولی کھیلتی اچھی لگیں گی آپ؟ یہ سن کر ہاجرہ بیگم کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ پورے جہان کو عقل آ جائے گی پر تجھے نہیں آئے گی، اپنی زبان بند کر لے ورنہ مار کھا لے گی مجھ سے۔ جب سے آئی ہے بولے جا رہی ہے۔ کراچی سے حیدرآباد پہنچے نہیں اور 20 دفعہ تو نے پوچھ لیا کہ کب آئے گا لاہور۔ ہاجرہ بیگم بھی دعا کی حرکتوں سے عاجز آئی تھی۔ کیا مصیبت ہے، اپنے ساتھ ساتھ آپ نے مجھے بھی گھسیٹ لیا۔ اچھا بھلا میرا ارم کے ساتھ پروگرام بنا تھا، ہم نے اتنے مزے کرنے تھے، اب میں اس بور شادی میں بالکل بور ہو جاؤں گی۔ بھلا اتنے دور دراز لوگوں کی شادی پہ کون جاتا ہے؟ ہاجرہ بیگم نے جب اس کی بڑبڑاہٹ سنی تو ماتھے کے بل اور بھی گہرے ہوئے۔ اپنا تکیہ درست کیا اور اپنی سیٹ پہ لیٹ گئی، کروٹ بھی دوسری طرف لے لی۔ دعا کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، جہاں رات کا اندھیرا اچھے سے چھا چکا تھا۔ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور نہ نیند آ رہی تھی۔ ویسے بھی وہ اس شادی پہ آنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ ایک تو نانی نے بہت اصرار کیا، دوسرا اماں نے بھی آنکھیں دکھا کے اس کی پیکنگ خود کی، یہاں تک کہ موبائل تک چارج کرنا بھول گئی تھی، ورنہ موبائل پہ ہی ارم سے بات کر لیتی۔ بیزاری تو اس کی آخری حد پہ پہنچ چکی تھی۔ تبھی اس نے تکیہ ٹھیک کیا اور لیٹ گئی۔ کافی دیر جاگنے کے بعد اسے بھی نیند آ ہی گئی۔ صبح آنکھ کھل گئی۔ باقی کا راستہ بھی اس نے گھڑی دیکھ کے ہی گزارا۔
اللہ اللہ کر کے لاہور آیا۔ دعا کا تو سر اچھے سے چکرانے لگا تھا۔ اتنا لمبا سفر اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار کیا تھا۔ البتہ ہاجرہ بیگم بہت حشاش بشاش تھی۔ نانی ہمیں لینے کون آئے گا؟ لاہور پہ گاڑی کھڑے ہونے کی دیر تھی کہ دعا کی زبان پھر سے کینچی کی طرح چلنی شروع ہو گئی۔ ارے کوئی نہ کوئی تو آئے گا، میں نے سکینہ کو بتا دیا تھا۔ لو جی، مطلب آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں لینے کون آئے گا؟ ہاجرہ بیگم کہنے لگی، تم اپنا منہ بند نہیں رکھ سکتی۔ تبھی ایک نوجوان باہر سے ایک ایک کھڑکی میں جھانک جھانک کے دیکھ رہا تھا۔ دعا نے اسے تیکھی نظر سے دیکھا۔ اے لڑکے، شرم نہیں آتی تمہیں یوں جھانک جھانک کے دیکھتے ہوئے؟ دعا تو اس لڑکے پہ چڑھ دوڑی۔ محترمہ، میں کسی کو لینے آیا ہوں اور مجھے ان کی شکلیں یاد نہیں ہیں، بلکہ میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں ہے۔ ہاجرہ بیگم نے جب اس لڑکے کو دیکھا تو کہنے لگی، ارے تم سکینہ کے پوتے ہو نا؟ دعا کی نانی کی نظر بڑی تیز تھی۔ کہنے لگا، ہاں جی، آپ ہیں دادی کی کزن؟ ہاجرہ بیگم کہنے لگی، ہاں اندر آ جاؤ۔ دعا نے تو شکر کا کلمہ پڑھا۔ وہ نوجوان اندر آ گیا، ہاجرہ بیگم سے سلام کیا۔ ہاجرہ بیگم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں دی۔ اس سے پہلے کہ وہ سامان کے بارے میں پوچھتا، دعا کہنے لگی، یہ سیٹ کے نیچے 2 اٹیچی ہیں نا، یہ نکال کے باہر لے آؤ۔ یہ کہہ کے وہ نانی کا ہاتھ پکڑ کے ٹرین سے اتر چکی تھی۔ روحان نے جب اٹیچی نکالے، انہیں اٹھانے کی کوشش کی تو 14 طبق روشن ہوئے۔ بہت وزنی تھے، پتہ نہیں کمبخت اینٹیں بھر کے لائے ہیں جو اٹھانے مشکل ہو رہے ہیں۔ کافی دیر میں بڑی مشکل سے اس نے ٹرین سے اٹیچی نیچے اتارے، پھر کلی کو روکا۔ سامان گاڑی تک کلی سے ہی رکھوایا گیا۔ جیسے ہی وہ لوگ لاہور کے پوش علاقے میں بنے بنگلے کے پاس پہنچے، 2-3 ہارن پہ ہی چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ گاڑی اندر داخل ہوئی۔ بنگلہ کافی بڑا تھا۔ دعا کا بس ایک ہی کام کرنے کو جی چاہ رہا تھا کہ گاڑی سے اترے اور کمرے میں جا کے بیڈ پہ دراز ہو کے سو جائے۔ تھکن کے مارے برا حال تھا، لگ رہا تھا کہ ابھی بھی ٹرین میں بیٹھی جھول رہی ہے۔ سکینہ بیگم اور ان کے دونوں بیٹے بہوئیں، یہاں تک کہ ان کے پوتے پوتیاں تک ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ ہاجرہ بیگم نیچے اترتے ہی سکینہ بیگم کے گلے لگیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کئی سالوں بعد ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں۔ دعا کے لیے تو سبھی اجنبی تھے۔ روحان نے گاڑی سے بامشکل ہی سامان اتارا، پھر ملازم سے کہہ کے اسٹور روم میں رکھوا دیا۔ سکینہ بیگم اور ہاجرہ بیگم کی تو جیسے باتیں ہی ختم نہیں ہو رہی تھیں۔ دعا نے بس سب کو سلام کیا، تبھی اس کی نظر عریشہ پہ پڑی جو اسی کی ہم عمر تھی۔ اسے مسکرا کے دیکھ بھی رہی تھی۔ باقی اس کی سب کزنز چھوٹی تھیں۔ بہرحال جیسے ہی اندر آئے تو کھانا بھی تیار تھا۔ عریشہ اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ نہا کے فریش ہو کر اس نے کھانا کھایا اور پھر منہ تک لحاف اوڑھ کر سو گئی۔ عریشہ اپنے بڑے بھائی کی شادی کی تیاریوں میں بے حد مصروف تھی۔ وہ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور تینوں سے چھوٹی تھی۔ سکینہ بیگم کے چھوٹے بچے غفار کے بچے بھی ابھی چھوٹے تھے۔ سب سے بڑی بیٹی بھی 8ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ دعا جو سوئی تو پھر شام کو ہی اٹھی۔ کمرے سے باہر آئی تو چائے تیار تھی۔ چائے پی کے کافی حشاش بشاش ہو گئی تھی۔ تبھی عریشہ ڈھولک لے کے بیٹھ گئی۔ باقی کی ساری کزنز بھی بیٹھ چکی تھیں، یہاں تک کہ سکینہ بیگم اور ہاجرہ بیگم نے بھی اپنے زمانے کے گانے شروع کر دیے۔ دعا کہنے لگی، واہ نانی، آپ تو بڑی چھپی رستم نکلی، اتنے پرانے زمانے کے گانے آپ کو آج بھی یاد ہیں۔ سکینہ کہنے لگی، تو اور کیا، تو نے اپنی نانی کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ ارے خاندان کی جو بھی شادی آتی تھی، تمہاری نانی گانوں پہ ایسا ڈانس کرتی تھی کہ مت پوچھو۔ یہ سن کے دعا کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ سچ میں نانی، آپ کو ڈانس بھی کرنا آتا ہے؟ ہاجرہ بیگم مسکرانے لگی۔ سکینہ بیگم کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا۔ تم بھی بچوں کو کیا بتا رہی ہو، اب تو وقت ہی گزر گیا۔ یہ خوشیاں تو وہ خوشیاں ہیں ہی نہیں جو ہم نے دیکھی تھی۔ عریشہ کہنے لگی، اچھا چھوڑے، آپ اپنے قصے کہانیاں چھوڑیں، ویسے بھی شادی کو زیادہ دن نہیں رہ گئے۔ کچھ دیر میں روحان بھی آ گیا۔ سکینہ بیگم کی دونوں بہوئیں بھی بیٹھ چکی تھیں۔ سب لوگ ہی گانے گا رہے تھے کہ جب ایک دھاڑ دار آواز سنائی دی، کیا شور مچا رکھا ہے؟ دعا کی نظر سیڑھیوں پہ پڑی، جہاں پہ اس نے ایک نوجوان کو دیکھا۔ موٹے عدسوں والا چشمہ لگائے، ماتھے پہ بل ڈالے، بڑے غصے سے وہ چیخا تھا۔ سکینہ بیگم کہنے لگی، شہرام بیٹا، شادی والا گھر ہے،
शोर शराबा तो होगा, और तुम क्या ऊपर बैठे हुए हो? देखो ना, ये भी तुम्हारी नानी है, कराची से शादी देखने के लिए आई हैं। कहने लगा शादी है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि घर को मछली बाजार बना लिया जाए। मुझे सुकून चाहिए होता है। इस बात को वो कतई नज़रअंदाज कर गया था कि उसकी दादी ने उसे हाजरा बेगम के बारे में भी बताया था। ना उसने सलाम किया, ना ही ऐसी कोई मुरव्वत इख्तियार की। कहने लगा मुझे शोर की आवाज़ अपने कमरे तक ना आए। ये कह के ऊपर का जीना दोबारा से चढ़ गया। दुआ को उसका रवैया बड़ा अजीब सा लगा। अरीशा ने गहरी सांस ली। कहने लगी उठाओ भाई ये ढोल, वरना लॉर्ड गवर्नर ने फिर से शुरू हो जाना है। मुझे नहीं लगता कि हम शादी इंजॉय कर सकते हैं। अरीशा की बात पे उसकी वालिदा राबिया बेगम कहने लगी बस भी कर दो, तुम जानती तो हो अपने भाई के मिजाज को, और फिर जब से तो हल्ला गुल्ला कर ही रही हो, अब बस करो चलो। दुआ कहने लगी अभी तो मज़ा आना शुरू हुआ था। फिर कहने लगी ये तुम्हारे भाई इतने सड़ियल मिजाज क्यों हैं? अरीशा कहने लगी बताऊंगी, अभी तो हम रोहान के साथ जाके आइसक्रीम खा के आते हैं। तुम्हें पता है यहाँ खोए वाली कुल्फ़ी बड़ी मशहूर है, चलो हमारे साथ। फिर रोहान से कहने लगी हमें आइसक्रीम खिला के लाओ। वो भी काफ़ी खुश मिजाज किस्म का लड़का था, सबको आइसक्रीम खिलाने ले गया। दुआ का मूड काफ़ी हद तक बहाल हो चुका था। यहाँ आने पे जितना उसे कलक और अफसोस था, पहला तजर्बा इतना भी बुरा नहीं लग रहा था। रोहान उन्हें आइसक्रीम खिलाने के बाद लॉन्ग ड्राइव के बाद घर लेके आया था। दुआ अरीशा के कमरे में ही सोने के लिए लेट चुकी थी। वैसे भी सोने में वो माहिर थी, उसका पसंदीदा काम सोना ही था। सोने में तो वो सिर्फ 2 मिनट लगाती थी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो अरीशा जाग चुकी थी। कहने लगी एक तो मेरे काम ही ख़त्म नहीं हो रहे, शादी अरमान भाई की है और परेशान मैं हो चुकी हूँ। इंसान को कभी भी 3 भाइयों की इकलौती बहन नहीं होना चाहिए। जितने मर्जी सबके काम कर लो, गिनती में ही नहीं आते। दुआ कहने लगी तुम ठीक कह रही हो, मेरा भी बड़ा भाई बड़ा निकम्मा है, जूते तक मुझसे पॉलिश करवाता है। ये सुन के अरीशा हंसने लगी। कहने लगी चलो आओ तुम्हें ऊपर लेके जाती हूँ। तुम्हें पता है ऊपर गैलरी में बहुत खूबसूरत खूबसूरत तोते हैं। दुआ अरीशा के साथ ऊपर चली गई, जहाँ लाउंज की गैलरी में ऑस्ट्रेलियन तोतों का बहुत बड़ा पिंजरा था। दुआ उन्हें देख रही थी जब राबिया बेगम ने अरीशा को आवाज़ दी, दुआ तुम यहीं रुको, मैं अम्मी की बात सुन के आती हूँ। अरीशा नीचे जा चुकी थी। दुआ उन तोतों के सामने खड़ी होकर सीटी बजाने लगी। तभी शहराम के कमरे का दरवाज़ा खुला। सीटी की आवाज़ सुनकर वो लाउंज की गैलरी में आ गया। वहाँ खड़ी लड़की बिना चश्मे के उसे धुंधली नजर आई, मगर ये अंदाज़ा हो गया था कि अरीशा नहीं है। ए लड़की, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? अपने अकब से शहराम की आवाज़ सुन के वो हड़बड़ा के रह गई। जैसे ही उसने पलट के देखा तो शहराम को देख के कहने लगी वो मैं। वो कहने लगा क्या मैं? कौन हो तुम? हमारे घर पे क्या कर रही हो? माथे पे बल डाले बड़े सख्त लहजे में वो कह रहा था, वो मैं अपनी नानी के साथ कराची से आई थी शादी देखने के लिए। ये सुन के शहराम कहने लगा तो यहाँ क्या कर रही हो? शादी नीचे के पोर्शन में है, यहाँ नहीं है। चलो नीचे जाओ यहाँ से, और ख़बरदार जो आइंदा ऊपर आई। दुआ को उसका लहजा बहुत बुरा लगा। वो शख्स निहायत बदतमीज़ था, पता नहीं अपने आप को समझता क्या है। वो सीढ़ियाँ उतर रही थी जब अरीशा ऊपर का जीना चढ़ रही थी। दुआ को देख के कहने लगी तुम नीचे क्यों आ रही हो? दुआ कहने लगी तुम्हारे भाई ने कहा है कि शादी नीचे है, नीचे जाओ। अरीशा कहने लगी ओह, तो शहराम भाई उठ गए। दुआ कहने लगी ये इतने सड़ियल क्यों हैं? अरीशा कहने लगी एक्चुअली उनकी आई साइट बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, ठीक से नज़र नहीं आता, इसलिए चिड़चिड़े हो गए हैं। दुआ कहने लगी इसका मतलब ये तो नहीं है कि दूसरों के साथ इस लहजे में बात करें। दुआ को बुरा लगा था। अच्छा तुम नीचे आ जाओ, शहराम भाई को इनके हाल पे छोड़ दो। दुआ का पूरा दिन अरीशा के साथ ही गुजरने लगा। अरमान शाम को अपने वालिद के साथ ही घर वापस आता था। दुआ कहने लगी ये तुम्हारे शहराम भाई ऑफिस भी नहीं जाते? अरीशा कहने लगी नहीं, एक्चुअली उन्हें चश्मे से भी ठीक से नज़र नहीं आता, कभी कभी चश्मा पहन के भी ब्लर ही दिखता है, इसलिए उन्होंने ऑफिस जाना भी छोड़ दिया है। वो अपने कमरे में ही रहते हैं, खाना भी वहीं खाते हैं, कहीं नहीं जाते, किसी से भी नहीं मिलते। दुआ ने इस बात को बस यूं ही सुना था लापरवाही से। शादी के फंक्शन शुरू हो चुके थे, मेहंदी घर पे ही थी, बागीचे में सारा इंतज़ाम हो रहा था। रोहान प्लीज़ मुझे पार्लर छोड़ दो, फारिग ही बैठे हुए हो,
عریشہ روحان کی منت کر رہی تھی. ہاں پورے گھر میں تمہیں فارغ ترین انسان نظر آتا ہوں. دعا کو بھی عریشہ نے اپنے ساتھ لے جانا تھا. روحان پلیز لے جاؤ نا، دیکھو دعا نے بھی جانا ہے. روحان کہنے لگا دعا کیا تم بھی پارلر جانا چاہتی ہو؟ تم تو آلریڈی بہت زیادہ خوبصورت ہو، تمہیں تیار ہونے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھو عریشہ کی باتوں میں آ کے پارلر مت جانا. روحان کے منہ سے اپنی تعریف سن کے دعا کو کچھ حیرت ہوئی تھی. عریشہ تو ہے ہی واجبی شکل و صورت کی، اسے پارلر جانے کی بہت اشد ضرورت ہے. وہ عریشہ کو تنگ کر رہا تھا، لیکن روحان کے منہ سے اپنی تعریف سن کر دعا الجھ ضرور گئی تھی. عریشہ نے صوفے پہ رکھے کشن پکڑ کے روحان کو مارے. روحان کے بچے، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں. میں تمہیں عام شکل و صورت کی لگتی ہوں؟ جب سے شادی کے دن طے ہوئے ہیں تیاریاں کر کر کے میں آدھی رہ گئی ہوں. تمہارے سارے کپڑے میں نے خود پریس کیے ہیں اور تم ایک بار مجھے پارلر نہیں لے جا سکتے؟ وہ روحان سی ہوئی، کہنے لگا اچھا رونے مت بیٹھ جانا، چلو لے جاتا ہوں. پہلی بار دعا نے بڑی غور سے روحان کو دیکھا. اچھا خوش شکل نوجوان تھا. مہندی کے فنکشن پہ بھی جب وہ تیار ہو کے باہر آئی تو بھی روحان نے ہی اس کی تعریف کی تھی کہ عریشہ سے زیادہ تو تم خوبصورت لگ رہی ہو. عریشہ نے پھر ماتھے پہ تیوری چڑھائی. دعا مسکرانے لگی. آج سے پہلے کبھی اس نے اس بارے میں نہیں سوچا تھا. بس کزنوں کے ساتھ ہلا گلا کرنا، مذاق کرنا، پیزا پارٹی کرنا، یہ اس کی زندگی میں بس یہی تھا. لیکن روحان کی باتیں اسے الگ ہی خواب دکھانے لگی تھیں. اسے یہ لگا کہ شاید روحان اسے پسند کرنے لگا ہے. شادی والے دن سب نے ہال میں ہی جانا تھا. شہرام تو ویسے بھی شادی میں شرکت نہیں کر رہا تھا. وہ اپنے کمرے میں ہی بند رہتا تھا. اپنی بینائی کی وجہ سے چڑچڑا ہو کے رہ گیا تھا. دل میں یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں اس کی زندگی میں اندھیر ہی نہ مٹ جائے. یہ بات اسے مزید بدمزاج کر چکی تھی. جیسے ہی بارات جانے لگی، غفار صاحب کا بیٹا جو آئس کریم کھا رہا تھا بھاگتا ہوا دعا سے ٹکرایا اور اس کے سارے کپڑے خراب ہو گئے. تب تک عریشہ کی والدہ سارے گھر کے کمروں کو لاک کر چکی تھیں اور باہر جا چکی تھیں. 2 گاڑیاں ویسے بھی بارات کے لیے نکل چکی تھیں. بس پیچھے روحان کی گاڑی بچی تھی جس میں عریشہ، دعا، ہاجرہ اور سکینہ بیگم نے جانا تھا. صرف ایک شہرام کا کمرہ ہی کھلا ہوا تھا. جیسے ہی دعا نے کمرہ بند کیا، آہٹ سے شہرام کی آنکھ کھلی. اپنے سامنے ایک دھندلا سا وجود نظر آ رہا تھا، لیکن جس حال میں نظر آ رہا تھا وہ بری طرح سے گھبرایا. جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں. دل بڑی زور زور سے دھڑکنے لگا. دروازے کے باہر اسے عریشہ کی آواز سنائی دی. دعا جلدی کرو، سب جا رہے ہیں. دعا کپڑے تبدیل کر کے جا چکی تھی. وہ اس بات پہ حیران تھا کہ وہ لڑکی اس کے کمرے میں کیوں آئی تھی. عجیب لڑکی ہے، پورے گھر میں کہیں اور جگہ نہیں ملی تھی کپڑے تبدیل کرنے کی، یا شاید اس نے مجھے بالکل ہی اندھا سمجھ لیا. بدتمیز لڑکی. شہرام کو دعا کی اس حرکت پہ غصہ آیا تھا. شادی پہ بھی روحان عریشہ اور دعا کے ساتھ ہی رہا. دونوں سے باتیں کرتا رہا، ہنستا رہا، تصویریں کھینچتا رہا. تبھی سکینہ بیگم کی نظر روحان اور دعا پہ پڑی جو نہ جانے کس بات پہ ہنس رہے تھے. وہ ہاجرہ بیگم سے کہنے لگیں دعا کا رشتہ دیکھا ہے کہیں تم نے؟ ہاجرہ بیگم کہنے لگیں ارے کہاں، ابھی تو پڑھ رہی ہے. سکینہ بیگم کہنے لگیں ویسے شادی کی عمر تو یہی ہوتی ہے. ہاجرہ بیگم کہنے لگیں ہوتی تو ہے، لیکن تم تو جانتی ہو نزت کا سسرال لمبا چوڑا سا تو ہے نہیں. ایک دیور ہے، اس کی بھی 2 بیٹیاں ہی ہیں، ان میں سے ایک مجھے اپنے فرقان کے لیے بھی پسند ہے، باقی دعا کے جوڑ کا تو کوئی ہے ہی نہیں. یہ سن کے سکینہ بیگم کہنے لگیں ایسے کرو، دعا کا رشتہ روحان سے کر لو، اس طرح ہم دونوں بہنیں بھی ایک دوسرے سے مل لیا کریں گی. یہ سن کر ہاجرہ بیگم کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلی. کہنے لگیں تم پہلے اپنے بیٹے اور بہو سے پوچھ لو، ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے کسی لڑکی کے بارے میں سوچ رکھا ہو. سکینہ کہنے لگی ارے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ابھی بھی میری بات میرے بیٹے رکھتے ہیں، میں بات کروں گی اگر تو بات بن جائے گی، پھر ان دونوں کا نکاح کروا دیں گے، رخصتی 2 سال بعد کر دیں گے. ہاجرہ بیگم کہنے لگی ہاں ٹھیک ہے، میں بھی نزت سے بات کر لیتی ہوں. سکینہ بیگم نے جب اپنے بیٹے سے بات کی تو انہیں اس رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں تھا. رابعہ بیگم بھی خوش تھیں کیونکہ دعا واقعی خوبصورت تھی. جب نزہت کو یہ پتہ چلا کہ بیٹی کے لیے ماں نے لڑکا وہیں پسند کر لیا ہے
اور تصویر بھی وہ بھیج چکی تھیں، تو انہیں بھی اس رشتے پہ کوئی خاص اعتراض نہیں تھا، لیکن اس بات سے دعا اور روحان دونوں ہی انجان تھے۔ بڑے تو اپنا فیصلہ کر چکے تھے، نزہت اور فرقان بھی لاہور پہنچ گئے۔ رومان کا ولیمہ 2 دن کے بعد تھا۔ دعا اپنے بھائی اور والدہ کو دیکھ کے اچانک سے لاہور میں حیران ہوئی۔ امی آپ یہاں؟ نزہت بیگم کہنے لگی ہاں، تمہاری نانی نے تمہیں نہیں بتایا؟ دعا کہنے لگی کیا نہیں بتایا؟ نزہت بیگم کہنے لگی تمہارا رشتہ روحان سے طے ہو گیا ہے۔ یہ سن کے پہلے تو دعا کو حیرت ہوئی، مگر جب روحان کی باتیں یاد آنے لگیں تو اسے لگا کہ شاید روحان کے کہنے پہ یہ رشتہ مانگا گیا ہے۔ مگر جب روحان نے رابعہ بیگم سے بات کی تو وہ تو بگڑنے لگا۔ امی آپ نے مجھ سے پوچھے بنا کیوں میرا رشتہ طے کیا ہے؟ میں دعا کو پسند نہیں کرتا۔ یہ سن کے سکینہ بیگم کہنے لگی یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ارے شادی پہ تو اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ روحان کہنے لگا دادی، ہنس ہنس کر باتیں کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس لڑکی سے شادی کر دی جائے۔ سکینہ بیگم کہنے لگی اب تو بات پکی ہو چکی ہے، ہاجرہ کی بیٹی اور داماد بھی آ چکے ہیں۔ دعا اچھی لڑکی ہے بیٹا، دیکھو اب ہم لوگ انکار کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ روحان کہنے لگا اچھا مذاق بنا رکھا ہے آپ نے میرا۔ ارے آپ نے اتنا بڑا قدم مجھ سے پوچھے بغیر اٹھایا تو اٹھایا کیسے؟ رابعہ بیگم بھی پریشان ہو گئی، کہنے لگی روحان دیکھو ہم نہیں جانتے تھے کہ تم دعا کو اس طرح سے ریجیکٹ کر دو گے۔ اچھی خاصی خوبصورت لڑکی ہے اور پھر تمہاری دادی کے اچھے تعلقات بھی ہیں، اب اس کی والدہ اور بڑے بھائی بھی آ چکے ہیں، 3 دن بعد نکاح ہے تمہارا، اب تم اس طرح سے انکار کر کے ہمیں ساری برادری کے سامنے ذلیل مت کرو۔ روحان کہنے لگا یہ اچھی زبردستی کی ہے آپ نے۔ ارے آپ نے کیسے سوچ لیا کہ جس لڑکی کے ساتھ میں ہنس کے بات کروں گا مجھے اس سے شادی بھی کرنی ہے یا میں شادی کر لوں گا؟ آپ کو مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا۔ بہرحال ابھی تک روحان کی یہ ساری گلفشانیاں نہ تو نزہت بیگم کو پتہ تھیں اور نہ ہی دعا تک پہنچی تھیں۔ عریشہ اپنی جگہ چپ چپ سی تھی۔ رابعہ بیگم نے اسے بھی منع کیا تھا کہ دعا کو کوئی بات نہ کہنا اور نہ ہی اسے کچھ بتانا، روحان کو ہم منا لیں گے۔ 3 دن بعد دونوں کا نکاح تھا۔ گھر میں پھر سے خوشیاں دوبالا ہو گئی تھیں۔ اس بار رابعہ بیگم نے شہرام کو بھی کہا کہ نہ تو تم ارمان کی شادی میں شامل ہوئے اور نہ ہی تمہارا ارادہ روحان کے نکاح پہ شامل ہونے کا ہے۔ ہم لوگوں کے سامنے کیا جواب دیں؟ تم نے ذرا سی بات کو انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ شہرام کہنے لگا میں نے انا کا مسئلہ بنایا امی؟ کیا آپ کو نہیں پتا لوگ مجھے کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، مجھے کن کن القابات سے نوازتے ہیں؟ میں کمرے میں ہی ٹھیک ہوں، مجھے آپ بخش دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ کہنے لگی نہیں، تمہیں ہر صورت روحان کے نکاح پہ شامل ہونا ہے۔ پہلے ہی لوگوں کی باتیں سن سن کے ہم تنگ آ چکے ہیں۔ بہرحال بڑی مشکل سے شہرام اس بات پہ راضی ہوا تھا کہ وہ روحان کے نکاح میں شامل ہوگا۔ دعا بے حد خوش تھی، اسے تو یہی لگ رہا تھا کہ یہ رشتہ روحان کی مرضی سے ہوا ہے۔ نکاح کا جوڑا بھی رابعہ بیگم نے بازار سے لے جا کے دعا کو خرید کے دیا تھا۔ وہ دلہن بنی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن جب نکاح کا وقت آیا مولانا صاحب بھی آ چکے تھے، مگر روحان غائب تھا۔ ایک خط روحان کے کمرے سے ملا جس میں لکھا تھا کہ میں کسی اور لڑکی کو پسند کرتا تھا، اس لیے زبردستی آپ لوگوں کے طے کیے ہوئے رشتے پہ میں زندگی نہیں برباد کر سکتا، میں جا رہا ہوں۔ یہ خط پڑھ کے تو سکینہ بیگم کا بی پی ہائی ہوا۔ ہاجرہ بیگم بھی سینہ پکڑ کے بیٹھ گئیں۔ نزہت، فرقان اور دعا تو حیران ہی رہ گئے۔ رابعہ بیگم بھی رونے لگی۔ دعا تو یوں تھی کہ جیسے پتھر کی مورت بن گئی ہو۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی ایسی تذلیل بھی اس کی زندگی میں لکھی ہے۔ شہرام کو یوں تو کسی بات سے کوئی غرض نہیں تھی، لیکن اس بات کا افسوس ضرور ہو رہا تھا کہ اگر روحان نے یہی کرنا تھا تو 2 دن پہلے گھر سے بھاگ جاتا۔ دلہن بنی لڑکی کے لیے یہ بات کتنی اذیت ناک ہو سکتی ہے، اس بات کا احساس اسے ہو رہا تھا۔ مولانا صاحب بیٹھے تھے، مہمانوں سے گھر بھرا ہوا تھا اور روحان غائب تھا۔ ابھی تک تو یہ بات صرف گھر والوں کو ہی پتہ تھی۔ تبھی سکینہ بیگم نے شہرام کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے پاس بٹھایا اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگیں ہماری عزت رکھ لو، دعا سے نکاح کر لو۔ وہ کہنے لگا دادی آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟
پہلے آپ نے روحان کا رشتہ زبردستی طے کر دیا اس کی مرضی کے بغیر، اور اب آپ مجھے مجبور کر رہی ہیں۔ مجھ جیسے لڑکے کے ساتھ کوئی بھی لڑکی خوش نہیں رہ سکتی، میں اسے کچھ نہیں دے سکتا، کیوں اس کی زندگی برباد کرنا چاہتی ہیں؟ ہاجرہ بیگم کہنے لگی، میری پوتی تو بدنام ہو کے رہ جائے گی، اس سے تو کوئی بھی شادی نہیں کرے گا۔ سکینہ، اگر تمہارے پوتے نے انکار کر دیا تھا تو تم ہمیں تو بتا دی، ہمیں کیوں ہر بات سے انجان رکھا تھا؟ وہ بھی رونے لگی۔ رابعہ بیگم اور شہرام کے والد سب ہی اس کی منت سماجت کرنے لگے کہ خدا کے لیے ہماری عزت رکھ لو۔ دعا تو یوں تھی کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس میں ختم ہو چکی ہو۔ شہرام کہنے لگا، پہلے آپ دعا سے پوچھ لیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ راضی ہوگی۔ جب دعا کو یہ پتہ چلا تو وہ بھڑک اٹھی، کہنے لگی، آپ لوگوں نے مجھے تماشا کیوں بنا کے رکھ دیا ہے؟ نہیں ہوتی میری شادی تو نہ ہو، لیکن میں شہرام سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ نزہت بیگم نے ہاتھ جوڑ کے اس سے منت سماجت شروع کر دی کہ ہماری عزت رکھ لو، تمہارا یہ جذباتی فیصلہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ ماں کے آنسوؤں نے مجبور کیا تو اس نے چپ چاپ نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد سب مہمان جا چکے تھے، یہی کہا گیا تھا کہ نکاح شہرام کا ہی ہونا تھا۔ بہرحال جب سب مہمان جا چکے تو نزہت بیگم کہنے لگی، فرقان ایسا کرو، کل کی ہی ٹکٹیں کرواؤ، ہم واپس جائیں گے۔ دعا کہنے لگی، واپس صرف آپ لوگ جائیں گے، میں نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کے وہ حیران ہوئی، کہنے لگی، بیٹا رخصتی 2 سال بعد ہے۔ دعا کہنے لگی، نہیں، آپ لوگوں کو اپنی عزت کا پاس تھا، آپ نے میرا نکاح کر دیا، میں نے آپ کی عزت رکھ لی، لیکن میں واپس نہیں جاؤں گی۔ 2 سال بعد مجھے کوئی دھوم دھام سے شادی نہیں کرنی، اپنی دوستوں کے سامنے اپنا مذاق نہیں بنوانا۔ کیا کہیں گی وہ کہ میں نے ایک اندھے سے شادی کر لی؟ ایسا مجھ میں کون سا عیب تھا؟ یہ کہہ کے اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ نزہت بیگم کہنے لگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، شہرام اچھا لڑکا ہے۔ وہ کہنے لگی، آپ کو تو اچھا ہی لگے گا، آپ کی بیٹی سے اس نے نکاح کے لیے حامی جو بھر لی۔ امی وہ کیسا ہے میں دیکھ چکی ہوں، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اب جو کر دیا ہے نا میں نے اسے قبول کر لیا ہے، اب جائیں یہاں سے۔ نزہت کہنے لگی، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ کہنے لگی، میں اپنی دوستوں کے سامنے، اپنی کزنز کے سامنے اپنا مذاق نہیں بنا سکتی، کہہ دیجئے گا کہ وہیں شادی کی اور وہیں رخصتی کر دی۔ شہرام نے نکاح تو کر لیا تھا، لیکن سوچا یہی تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے ہی یہ بات پرانی ہوگی وہ دعا کو طلاق دے دے گا۔ مگر جب یہ پتہ چلا کہ دعا واپس جانا ہی نہیں چاہ رہی تو شہرام کو حیرت ضرور ہوئی تھی۔ وہ اس پوزیشن میں بالکل بھی نہیں تھا کہ دعا کے ساتھ کوئی رشتہ نبھاتا، لیکن بڑی خاموشی سے دعا کو شہرام کے کمرے میں لا کے بٹھا دیا گیا۔ عریشہ اسے کمرے میں بٹھا کے جا چکی تھی۔ شہرام باہر لاؤنج کے صوفے پہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا، اپنے عیب سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس عیب کی وجہ سے بہت بڑی چوٹ کھا چکا تھا۔ بہت چاہا اس نے عبیرہ کو، بہت محبت کی، لیکن وہ اسے اس وقت چھوڑ کے چلی گئی جب اسے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ لیکن ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ کبھی بھی تمہیں نظر آنا بند ہو سکتا ہے، تم بالکل بلائنڈ ہو سکتے ہو، اور تمہاری اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے۔ روتے ہوئے جب یہ بات عبیرہ کو شہرام نے بتائی تو اس نے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا اور پھر ہر تعلق توڑ کے چلی گئی۔ شہرام اس وجہ سے چڑچڑا ہو گیا تھا، اپنے آپ کو کمرے میں بند کر چکا تھا، کسی سے بات نہیں کرتا تھا، سوچ چکا تھا کہ زندگی یوں ہی گزار دے گا، پر یہ نہیں پتا تھا کہ آنن فانن اس کی قسمت میں دعا آ جائے گی۔ نہ دعا کو یہ خبر تھی کہ روحان کی دلہن بنتے بنتے وہ شہرام کی دلہن بن جائے گی۔ رابعہ بیگم اور جبار صاحب شہرام کے پاس بیٹھ گئے۔ بیٹا دیکھو، جب اس لڑکی نے خود ہی رخصتی مانگ لی اور وہ جانا نہیں چاہتی، یہیں رہنا چاہتی ہے، تو پھر تم بھی اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ تو بہتر ہے۔ شہرام نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، چپ چاپ اٹھ کے دھندلائی آنکھوں سے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے تو دعا کی شکل تک کا ٹھیک سے اندازہ نہیں تھا، چشمہ بھی پہن لیتا تو بھی اسے دھندلا ہی نظر آتا تھا۔ بہرحال کمرے کا دروازہ بند کیا تو دعا کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اتنا بڑا فیصلہ کر چکی تھی لیکن اب پریشان بھی ہو رہی تھی۔ شہرام کہنے لگا، جو کچھ روحان نے کیا ہے اچھا نہیں کیا۔ دعا کہنے لگی، آپ کوئی اور بات کر سکتے ہیں،
مجھے روحان کے متعلق کوئی بات نہیں سننی۔ شہرام کہنے لگا میں ایک نامکمل انسان ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ میں تمہیں کوئی خوشی دے سکتا ہوں، میں تمہاری تعریف تک نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے تو چشمے میں بھی تمہارا چہرہ ٹھیک سے نظر نہیں آتا۔ مجھ سے تم کوئی امید نہ ہی رکھو تو بہتر ہے۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ نکاح ہے کر لیتا ہوں، جیسے ہی بات کچھ پرانی ہوگی تو تمہیں آزاد کر دوں گا، لیکن تم نے پتہ نہیں کیوں رخصتی مانگ لی۔ یہ تو دعا ہی جانتی تھی کہ اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا۔ اس نے شہرام کو کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بیڈ سے اٹھ کے کھڑی ہوئی اور اپنے کپڑے تبدیل کیے اور چپ چاپ صوفے پہ جا کے لیٹ گئی۔ شہرام نے جب دیکھا کہ اس نے نہ تو اپنا حق مانگا ہے اور نہ ہی شہرام کو کچھ کہا ہے تو وہ بھی بیڈ پہ جا کے لیٹ گیا۔ چشمہ اتار کے اس نے سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھ دیا۔ اپنی ہر چیز اس نے اپنے حساب سے رکھی ہوئی تھی تاکہ اسے کسی چیز کے لیے مشکل پیش نہ آئے۔ آنکھیں بند کیں تو دعا کا وہی دھندلایا ہوا وجود نظر آنے لگا جسے دیکھ کے پہلی بار اس کا دل دھڑکا تھا۔ پتہ نہیں کیا سوجا کہ کروٹ بدل کے اس کی طرف دیکھنے لگا، جو صرف اتنا ہی نظر آ رہا تھا کہ صوفے پہ کوئی موجود ہے۔ اس کے علاوہ غور کرنے پہ بھی اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اپنی قسمت پہ پھوٹ پھوٹ کے رونے کو جی چاہتا تھا۔ پھر دل میں یہ خیال بھی آنے لگا کہ دعا کی تو زندگی برباد ہو جائے گی، پتہ نہیں میرے ساتھ کیسے زندگی گزار سکے گی، میں تو اسے کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ یہی سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح دعا کی آنکھ کھلی تو شہرام ابھی بھی سو رہا تھا۔ اس نے ایک نظر بھی بھر کے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ واش روم میں جا کے ہاتھ منہ دھویا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ نیچے گئی تو عریشہ رابعہ بیگم کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ امی وہ کیسے شہرام بھائی کے ساتھ گزارا کرے گی؟ مجھے دعا کے لیے بہت برا لگ رہا ہے، روحان نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ رابعہ بیگم کہنے لگی مجھے لگتا ہے دعا بہت سمجھدار لڑکی ہے، میرے شہرام کو زندگی کی طرف لے آئے گی۔ جو کچھ عبیرہ نے شہرام کے ساتھ کیا ہے میرا بیٹا تو جینا ہی بھول گیا ہے۔ رہ گئی روحان کی بات تو میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ اس گھر میں کبھی نہیں آئے گا۔ اس نے ہماری عزت کو پامال کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ شہرام کے بارے میں جو انکشاف دعا کو ہوا وہ کچھ حیران ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ نیچے آئی کہنے لگی اتنی جلدی اٹھ گئی؟ میں تو سوچ رہی تھی کہ آرام کر لو تو پھر مل کے ناشتہ کریں گے۔ شہرام نہیں اٹھا کیا؟ وہ کہنے لگی نہیں، وہ ابھی سو رہا ہے۔ عریشہ کہنے لگی چلو تم ہمارے ساتھ ناشتہ کر لو، شہرام بھائی جب اٹھیں گے تو اس کو ناشتہ اوپر دے دیں گے۔ ناشتہ اس نے عریشہ اور رابعہ بیگم کے ساتھ ہی کیا تھا۔ پھر عریشہ سے شہرام کے بارے میں پوچھنے لگی۔ عریشہ نے اسے روتے ہوئے سب کچھ بتایا کہ میرا بھائی ایسا نہیں تھا، بہت خوش مزاج تھا، لیکن پتہ نہیں قسمت میں کیا لکھا تھا کہ آہستہ آہستہ اس کی نظر بہت زیادہ کمزور ہونے لگی۔ اس نے اپنی ایک یونیورسٹی کی کلاس فیلو کو شادی کے لیے پسند کیا تھا، بات بھی پکی ہو گئی تھی، شادی بھی عنقریب تھی، لیکن ڈاکٹر نے جو خبر بھائی کو سنائی انہیں لگا کہ عبیرہ یہ جان کے ان کا ساتھ دے گی، لیکن وہ لڑکی چھوڑ کے چلی گئی۔ تب سے شہرام بھائی نے زندگی سے ہی منہ موڑ لیا ہے، خود کو کمرے میں ہی بند رکھتے ہیں۔ یہ سن کے دعا چپ سی ہو گئی۔ اس نے شہرام کے لیے ناشتہ خود بنایا، ٹرے لے کے کمرے میں گئی۔ تب تک شہرام بھی اٹھ چکا تھا۔ دعا کو کمرے میں آتے دیکھ کے کہنے لگا ملازمہ کے ہاتھ ناشتہ بھیج دینا تھا۔ دعا کہنے لگی کیوں؟ آپ کی شادی ملازمہ سے تو نہیں ہوئی، مجھ سے ہوئی ہے، پھر ملازمہ کو یہاں کیوں بھیجوں؟ وہ نارمل انداز سے بات کر رہی تھی۔ شہرام کے ماتھے پہ بل پڑے۔ دیکھو میں رات کو ہی تم سے کہہ چکا تھا کہ مجھ سے کسی قسم کی کوئی امید مت رکھنا، میں تمہیں کچھ دے نہیں سکتا۔ جی میں نے سن لیا تھا، پر آپ ناشتہ تو کر سکتے ہیں، میں نے بہت پیار سے بنایا ہے، آپ ناشتہ کریں گے تو مجھے اچھا لگے گا، اگر ناشتے کی تعریف کر دیں گے تو اور بھی اچھا لگے گا۔ شہرام کے ماتھے پہ بل پڑے۔ دیکھو تم میرے ساتھ اس طرح کی باتیں نہ کرو تو بہتر ہے، میں تمہیں کوئی بھی خوشی نہیں دے سکتا، اگر چاہو تو جیسے ہی بات پرانی ہو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تم بہت اچھی لڑکی ہو، کسی بھی اچھے نوجوان سے تمہاری شادی ہو جائے گی۔ دعا کہنے لگی اگر میں اچھی لڑکی ہوں تو آپ جیسے اچھے نوجوان کے ساتھ کیوں نہیں زندگی گزار سکتی؟ وہ کہنے لگا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے، تم جانتی ہو میں ٹھیک سے دیکھ نہیں سکتا اور شاید بہت جلد میری زندگی اندھیر ہو جائے، میرے ساتھ اپنی زندگی برباد نہ کرو تو بہتر ہے،
آج کے بعد میرے لیے ناشتہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی اچھا ابھی تو میں نے اتنے پیار سے بنایا ہے، ابھی تو کھا لینا پلیز۔ پتہ نہیں شہرام چاہ کے بھی اسے ڈانٹ نہیں پایا، ناشتہ بھی کر لیا، چائے بھی پینے لگا تو دعا کہنے لگی آپ کو پتہ ہے سب میری چائے کی بڑی تعریف کرتے ہیں، ذرا پی کے بتائیں کیسی بنی ہے۔ چائے واقعی مزے کی تھی۔ شہرام کہنے لگا بس ٹھیک ہے۔ دعا کہنے لگی یہ تو زیادتی ہے، آپ کہیں کہ بہت مزے کی ہے، دیکھیں تعریف کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا، میں آپ سے کچھ مانگ تھوڑی نہیں ہوں، اتنی تعریف تو کوئی بھی کر دیتا ہے۔ شہرام کہنے لگا اچھی بنی ہے۔ وہ کہنے لگی بہت شکریہ، پھر الماری کے پاس آ گئی۔ ایسے کریں آپ آج میری پسند کے کپڑے پہن لیں، میری چوائس بہت اچھی ہے۔ وہ کہنے لگا تم پھر باز نہیں آ رہی ہو، میں کہہ رہا ہوں کہ میرے کام مت کرو، مجھ سے دور رہو، اور تم ہو کہ… شہرام کو غصہ آیا، عجیب لڑکی تھی۔ کہنے لگی بلیک کلر کی پینٹ کے ساتھ ریڈ کلر کی ٹی شرٹ میں آپ بہت اچھے لگیں گے۔ شہرام کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے الماری میں سے اس کے کپڑے نکالے۔ چلیں جلدی سے پہن لیں۔ وہ کہنے لگا کیا مطلب ہے تمہارا، میں کیوں کپڑے بدلوں، میں نے کہاں جانا ہے۔ کہنے لگی لو، نئی شادی ہوئی ہے ہماری، آپ مجھے کہیں لے کے نہیں جائیں گے، مجھے باہر جانا ہے۔ شہرام استہزائیہ مسکرایا، کہنے لگا مرنے کا ارادہ ہے، مجھے ٹھیک سے نظر نہیں آتا، میں تمہیں کہاں لے کے جاؤں گا، گاڑی چلاؤں گا تو کہیں ایکسیڈنٹ کروا دوں گا، تم کیوں اپنی زندگی برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہو۔ وہ کہنے لگی آپ سوچتے ہیں مجھے تو آپ میں ایسا کوئی عیب نظر نہیں آتا، اچھے خاصے ہینڈسم ہیں، اور چشمے میں تو آپ کی شخصیت اور بھی زیادہ پرکشش لگتی ہے، کوئی بھی لڑکی آرام سے آپ کے ساتھ پھنس سکتی ہے، پتہ ہے آپ کو۔ یہ سن کے شہرام نے اسے گھور کے دیکھا تھا۔ دیکھو میرے ساتھ زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کرو، میں بہت برا لڑکا ہوں۔ دعا کہنے لگی جی نہیں، ابھی کل ہی تو آپ کی مجھ سے شادی ہوئی ہے، شادی کے بعد لڑکا لڑکا نہیں رہتا، بلکہ اس کا شمار جینٹس میں ہوتا ہے، مردوں میں، شوہروں میں۔ ساتھ ساتھ وہ شہرام سے باتیں بھی کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنے لیے کپڑے بھی نکال رہی تھی۔ آج میں بھی ریڈ کلر کا ڈریس پہنتی ہوں، دونوں میچ پہنیں گے تو بہت اچھا لگے گا۔ شہرام کہنے لگا تم عجیب لڑکی نہیں ہو، میں تمہاری زندگی بچانا چاہتا ہوں اور تم ہو کہ خود کو برباد کرنا چاہتی ہو۔ کیا ملے گا تمہیں میرے ساتھ یہ سب کچھ کر کے؟ یا شاید تم مجھے بھی دل لگی کا سامان بنانا چاہتی ہو، روحان کو جلانے کے لیے، اسی لیے سب کچھ کر رہی ہو تاکہ کل کو جب وہ آئے تو تم اسے جیلس فیل کرواؤ۔ دعا کہنے لگی میری زندگی میں روحان کی اہمیت بس اتنی ہے جتنی 3 دن کے ناپائیدار رشتے کی ہوتی ہے۔ آپ سے میرا نکاح ہوا ہے، بہت مضبوط بندھن میں ہم بندھے ہیں، آپ کے ساتھ میرا رشتہ بہت گہرا ہے، اس کی میرے نزدیک بہت اہمیت ہے۔ شہرام کہنے لگا رات کو نکاح ہوا ہے اور صبح ہی صبح تمہارے نزدیک اس رشتے کی اہمیت بھی ہو گئی، بس بھی کر دو، بتاؤ مجھے کس نے مجبور کیا ہے تمہیں یہ سب کرنے کے لیے، امی نے کہا یا دادی نے؟ دعا کہنے لگی میرے دل نے۔ شہرام زچ ہوا، پھر وہی باتیں، لڑکی تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ ارے پھر لڑکی، بتا تو رہی ہوں کہ شادی کے بعد لڑکی لڑکی نہیں رہتی۔ اب وہ اپنے میک اپ کا سامان نکال رہی تھی، اسے ڈریسنگ پہ رکھ رہی تھی۔ شہرام کہنے لگا یہ کیا کر رہی ہو؟ دھندلا دھندلا اسے نظر آ رہا تھا۔ ارے بھائی اب یہ صرف آپ کا کمرہ تھوڑی ہے، میرا بھی ہے، اور مجھے میک اپ کرنے کا بہت شوق ہے، اس لیے اپنا سامان یہاں رکھ رہی ہوں، اب پورے کمرے پہ آپ کو حق جمانے کی ضرورت نہیں ہے مسٹر۔ اس کے اس طرح سے نارمل ریئیکٹ کرنے پہ شہرام اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کمرے سے باہر جانے لگا، لیکن دعا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ جائیے تیار ہو کے آئیں، پھر مجھے بھی تیار ہونا ہے۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ کہنے لگی آپ کپڑے بدل رہے ہیں یا پھر میں آپ کے کپڑے بدل دوں؟ جیسے ہی دعا نے اس کی شرٹ کے بٹن کو پکڑا تو وہ بہت بری طرح سے گھبرا کے پیچھے ہٹا۔ ہاتھ مت لگانا مجھے۔ دعا ہنسنے لگی، کیوں؟ ہاتھ کیوں نہ لگاؤ؟ دیکھیں میرا پورا حق ہے آپ پہ، میں آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ اب دیکھیں میں بہت بے شرم لڑکی ہوں، اگر آپ نے کپڑے نہیں تبدیل کیے تو میں سچ مچ خود کرواؤں گی۔ دعا کی بات پہ وہ کہنے لگا تمہاری بے شرمی میں دیکھ چکا ہوں، ہاتھ پیچھے کرو اپنا، ڈونٹ ٹچ می۔ دعا کہنے لگی کیا مطلب؟ میں نے کہا ابھی بے شرمی دکھائیے۔ کہنے لگا بس میرا منہ مت کھلواؤ تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ کہہ کے اس نے اپنے کپڑے پکڑے اور واش روم میں چلا گیا۔
جب کمرے میں آیا تو دعا کپڑے تبدیل کر چکی تھی، میک اپ کر رہی تھی۔ کہنے لگا اتنا تیار کیوں ہو رہی ہو؟ میں کون سا تمہیں دیکھ سکتا ہوں یا تمہاری تعریف کر سکتا ہوں؟ کہنے لگی دیکھنے کے لیے اور بھی بہت سی آنکھیں ہوتی ہیں مسٹر شہرام، بات یہ ہے کہ آپ آنکھوں سے دیکھنا ہی نہیں چاہتے، اگر دیکھیں گے تو بہت خوبصورت لگوں گی آپ کو۔ شہرام کمرے سے باہر جا چکا تھا، دعا نے بس جلدی جلدی اپنے بالوں میں کنگھا کیا اور باہر آ گئی۔ وہ زینہ اتر چکا تھا، دعا تیز قدموں سے نیچے اتر کے اس کے ساتھ ہی نیچے آ گئی۔ سکینہ بیگم، رابعہ سب اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے شہرام کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی آنٹی بتائیں ہم دونوں کیسے لگ رہے ہیں؟ رابعہ کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، کہنے لگی ماشاء اللہ سے بہت اچھے لگ رہے ہو۔ وہ کہنے لگی ہم باہر جا رہے ہیں لانگ ڈرائیو پہ۔ سکینہ بیگم کہنے لگی ہاں بیٹا، ڈرائیور ہے باہر، جہاں کہو گے تم دونوں کو لے جائے گا۔ شہرام کہنے لگا ہاتھ تو چھوڑو میرا۔ وہ کہنے لگی کیوں چھوڑوں؟ ارے میاں بیوی ایسے ہی جاتے ہیں، آپ کو نہیں پتا؟ مجھے پتا ہے۔ شہرام چاہ کے بھی اپنا بازو اس سے چھڑوا نہیں پایا تھا۔ وہ اس کے ساتھ لگی باہر تک گئی، پھر ڈرائیور سے کہنے لگی چابی ادھر دو۔ شہرام نے اسے حیرت سے دیکھا، اسے نہیں پتا تھا کہ یہ لڑکی